اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات دلائل سے پختہ کی گئی ہیں، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، ایک بڑی حکمت والے اور بڑے باخبر کی طرف سے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو، وہ تمہیں اچھا سامان زندگی عطا فرمائے گا ایک وقت مقررہ تک، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم حق سے پھر گئے تو بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ اللہ ہی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے چھپے رہیں۔ آگاہ ہو جاؤ جب وہ اپنے کپڑے اوڑھ لیتے ہیں، وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ اور زمین پر چلنے پھرنے والا جو جاندار ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو، یہ سب کچھ واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا 6 دنوں میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ بے شک تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو وہ لوگ ضرور کہیں گے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور اگر ہم ان سے عذاب مؤخر کر دیں ایک خاص مدت تک تو وہ ضرور کہیں گے کیا چیز اس عذاب کو روک رہی ہے۔ آگاہ رہو جس دن وہ ان پر آئے گا ان سے پھیرا نہ جائے گا، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھائیں پھر ہم اس رحمت کو اس سے واپس لے لیں تو وہ یقیناً نہایت مایوس بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے ساری برائیاں دور ہو گئیں، یقیناً وہ خوب خوش ہونے اور بہت فخر کرنے والا ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں جو آپ کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے کہ یہ کافر کہیں گے کہ ان پر خزانہ کیوں نہ اتارا گیا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا؟ آپ تو صرف عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور بلا لو اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکتے ہو اگر تم سچے ہو۔ تو اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ قرآن اللہ کے علم سے نازل فرمایا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم فرما برداری کرتے ہو؟ جو کوئی چاہتا ہے دنیاوی زندگی اور اس کی زینت، ہم اس دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، اور اس دنیا میں ان سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ضائع ہو گیا جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ تو کیا وہ شخص ایسی بات گھڑ سکتا ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے ایک گواہ آیا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات بطور رہنما اور رحمت آ چکی ہو؟ یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور سب گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے، لہٰذا تم اس کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑو، یقیناً وہ قرآن تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے،
اور گواہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ آگاہ ہو جاؤ، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ تھا۔ ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ نہ وہ سن سکتے تھے اور نہ وہ دیکھ سکتے تھے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا اور ان سے کھو گیا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، وہی جنت والے ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف۔ انہوں نے فرمایا، بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ تو قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، ہم تمہیں اپنے ہی جیسا بشر سمجھتے ہیں اور ہم تمہاری پیروی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں انہی لوگوں کو جو ہم میں سے حقیر ہیں، جو بے سوچے سمجھے پیروی کرتے ہیں، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ ہم تم سب کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا تم غور کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے ایک رحمت نبوت عطا فرمائی ہو، پھر وہ تم پر پوشیدہ رکھی گئی ہو، تو کیا ہم تم سے اسے زبردستی منوائیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا۔ میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ کرم میں ہے، اور نہ میں انہیں دور کرنے والا ہوں جو ایمان لائے۔ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں تمہیں ایک جاہل قوم سمجھتا ہوں۔ اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ اگر میں ان اہل ایمان کو دور کر دوں تو تم نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود سے غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو تمہاری نگاہوں میں کمتر ہیں کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر ایسا کہوں تو یقیناً میں اس صورت میں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے بحث کی اور خوب بحث کی، تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اس عذاب کو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اور تمہیں میری نصیحت فائدہ نہ دے گی اگرچہ میں کتنا ہی چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، جبکہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہو کہ وہ تمہیں تمہاری ضد کی وجہ سے گمراہ کر دے۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم واپس جاؤ گے۔ کیا وہ مشرکین کہتے ہیں کہ اس قرآن کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ بالفرض اگر میں نے اسے گھڑا ہوتا تو میرا جرم مجھ ہی پر ہوتا، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ کی قوم میں سے مزید لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر وہی جو ایمان لا چکے، تو غم نہ کرو اس پر جو وہ کفر کر رہے ہیں، اور کشتی بناؤ ہماری نگہبانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق، اور مجھ سے بات نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے ان کی قوم کے سردار تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا،
اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو بے شک ہم تمہارے مذاق کا جواب دیں گے جیسے تم مذاق اڑاتے ہو۔ پھر تم ان قریب جان لوگے کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا، ہم نے کہا اس کشتی میں سوار کر لیں ہر قسم کے نر اور مادہ جوڑے اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے حکم طے ہو چکا ہے، اور ان کو بھی سوار کر لیں جو ایمان لائے، اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا تم سب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ کشتی ان کے ساتھ چلتی تھی ایسی موجوں میں جو پہاڑ جیسی تھیں، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ ان سے الگ تھا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ بیٹے نے کہا میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم عذاب سے مگر جس پر وہ رحم فرمائے۔ اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو برسنے سے رک جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام مکمل کر دیا گیا، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح بے شک وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کا عمل برا ہے، لہذا مجھ سے سوال نہ کرو اس چیز کا جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تجھ سے سوال کروں اس چیز کے بارے میں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ، اور تم پر برکات ہوں، اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں جنہیں ہم ان قریب فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، آپ اس قصے کو نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم اس وحی سے پہلے، تو آپ صبر کیجئے، بے شک بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کی برادری کے فرد ہود علیہ السلام کو، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو ہو ہی جھوٹ گھڑنے والے۔ اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اس اللہ کے ذمہ کرم میں ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اور اے میری قوم تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، اور تمہیں قوت دے کر تمہاری قوت میں اور اضافہ فرما دے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ پھیرو۔ قوم عاد نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک بناتے ہو۔ اللہ کے سوا پھر تم سب مل کر میرے بارے میں چالیں چلو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، ہر جاندار کی چوٹی اللہ کی پکڑ میں ہے، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے۔
پھر اگر تم پھر جاؤ تو یقیناً میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا، اور میرا رب تمہارا جانشین بنا دے گا تمہارے سوا ایک اور قوم کو، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، ہم نے نجات عطا فرمائی ہود علیہ السلام کو اور انہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ اور یہ قوم عاد کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش دشمن کے حکم کی پیروی کی، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا۔ آگاہ ہو جاؤ، قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کے لیے۔ اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کی برادری کے فرد صالح علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اسی نے تمہیں اس میں آباد فرمایا، تو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں بہت قبول فرمانے والا ہے۔ قوم سمود نے کہا کہ اے صالح، یقیناً تم اس سے پہلے ہم میں امیدوں کا مرکز تھے، کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور بے شک ہم یقیناً ایسے شک میں ہیں دعوت توحید کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، جو بے چین کرنے والا شک ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بھلا تم دیکھو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت نبوت عطا فرمائی، تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا اگر بالفرض میں اس کی نافرمانی کروں؟ پھر تم مجھے دعوت توحید سے روک کر میرے نقصان میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کرو گے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہذا تم اسے چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، اور تم اسے برائی کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں جلد ہی عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں 3 دن فائدہ اٹھا لو، پھر عذاب آ پکڑے گا، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں نجات عطا فرمائی اپنی رحمت سے، اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات عطا فرمائی۔ بے شک آپ کا رب ہی بہت قوت والا، بہت غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے رہ گئے، گویا ان گھروں میں کبھی وہ بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ آگاہ ہو جاؤ، قوم سمود کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اور یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر۔ انہوں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام فرمایا۔ پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بھنے ہوئے بچڑے کے گوشت کو لے آئے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا۔ فرشتوں نے کہا، ڈریے نہیں، بے شک ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور ان کی بیوی جو پاس کھڑی تھیں تو وہ ہنس پڑی، تو پھر ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی۔ انہوں نے کہا، ہائے تعجب ہے، کیا میرے ہاں اولاد ہوگی حالانکہ میں بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یقیناً یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتے کہنے لگے، کیا آپ اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہیں؟ آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ اے ابراہیم کے گھر والو، بے شک وہ بہت تعریفوں والا، بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور ان کے پاس خوشخبری آ گئی، وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام
تحمل والے، بڑے ہی نرم دل، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اے ابراہیم، اس بات کو رہنے دیجئے، یقیناً آپ کے رب کا حکم آ گیا ہے، اور بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ٹلنے والا نہیں۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل میں تنگی محسوس کی، اور لوط علیہ السلام نے فرمایا، آج کا یہ دن انتہائی مشکل ہے۔ اور ان کے پاس ان کی قوم بے اختیار دوڑتی ہوئی آئی، اور وہ پہلے ہی سے برے عمل کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں وہ تمہارے نکاح کے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو تم اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کی موجودگی میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور یقیناً تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی قوت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ پکڑتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ رات کے ایک حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے جو ان کافروں کو پہنچے گا۔ بے شک ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، اور ہم نے اس بستی پر برسائے پکی مٹی کی کنکریوں کے لگاتار پتھر، جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ظالموں سے دور نہیں ہے۔ اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کی برادری کے فرد شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ اور تول کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں گھیرنے والے دن کے عذاب سے۔ اور اے میری قوم، تم انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ تمہارے لیے اللہ کا دیا ہوا جو حلال مال بچ جائے بہتر ہے، اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا ہم اپنے مالوں میں وہ بھی نہ کریں جو ہم چاہیں؟ بے شک تم تو یقیناً بڑے باوقار سمجھدار ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بھلا تم دیکھو، اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے ان کاموں کو کروں جن سے تمہیں خود منع کرتا ہوں۔ میں تو بس تمہاری اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک مجھ سے ہو سکے، اور مجھے جو توفیق ہے وہ اللہ ہی کے فضل سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، تمہیں میری مخالفت اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تمہیں ایسی مصیبت عذاب پہنچے جیسے پہنچی تھی نوح علیہ السلام کی قوم، یا ہود علیہ السلام کی قوم، یا صالح علیہ السلام کی قوم کو، اور لوط علیہ السلام کی قوم تم سے کچھ دور نہیں۔ اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو، بے شک میرا رب نہایت رحم فرمانے والا، نہایت محبت فرمانے والا ہے۔ قوم نے کہا، اے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان یقیناً کمزور سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں یقیناً رجم کر دیتے، اور تم ہم پر کچھ غالب نہیں ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ غلبے والا ہے، اور تم نے اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ تم عنقریب جان لوگے کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کون جھوٹا ہے۔
اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے۔ اور ظلم کرنے والوں کو زوردار چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، اہل مدین کے لیے رحمت سے دوری ہے جیسے رحمت سے قوم سمود دور ہوئے تھے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ سردار فرعون کے حکم پر چلتے رہے، حالانکہ فرعون کا حکم درست نہ تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، پھر انہیں آگ میں پہنچا دے گا، اور کتنی بری ہے پہنچنے کی جگہ جہاں وہ پہنچائے گئے۔ اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ کتنا ہی برا انعام ہے جو انہیں دیا گیا۔ یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ ان بستیوں میں سے کچھ قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ پھر ان کے وہ معبود ان کے کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے کچھ بھی، جب آپ کے رب کا حکم عذاب آ گیا، اور وہ جھوٹے معبود صرف ان کی بربادی ہی میں اضافہ کر سکے۔ اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں۔ بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک، بہت سخت ہے۔ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے، اور ہم اسے مؤخر کر رہے ہیں صرف ایک مقررہ مدت تک۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا، پھر ان میں سے کچھ بد نصیب ہوں گے اور کچھ خوش نصیب، لہذا جو بد نصیب ہیں تو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے وہاں چیخنا اور چلانا ہوگا۔ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر آپ کا رب جو چاہے، بے شک آپ کا رب کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور جو خوش نصیب ہوں گے تو وہ جنت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں، مگر آپ کا رب جو چاہے، یہ وہ عطا ہے جو ختم نہیں ہوگی۔ لہٰذا اے مخاطب، تو کسی شک میں نہ پڑنا ان کے بارے میں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں۔ یہ اسی طرح پوجا کر رہے ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا پوجا کرتے تھے، اور ہم یقیناً ان کا پورا پورا حصہ انہیں دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے عذاب کے مقررہ وقت کی ایک بات پہلے ہی سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ یہیں دنیا میں ہو چکا ہوتا، اور وہ یقیناً اس قرآن کے حوالے سے بے چین کرنے والے شک میں ہیں۔ اور ان سب کو یقیناً آپ کا رب ان کے کاموں کا ضرور پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ بڑا باخبر ہے اس سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اور اے لوگو، حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ خوب دیکھنے والا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں، صبح و شام، اور رات کے کچھ حصوں میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ اور آپ صبر کیجئے تو بے شک اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں کچھ سمجھدار لوگ ہوتے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، مگر تھوڑے ہی تھے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جس میں وہ تھے، اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کے رب کی یہ شان نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے،
جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جس پر آپ کا رب رحم فرمائے، اور اللہ نے انہیں اسی لیے پیدا فرمایا ہے، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ یقیناً میں جہنم کو ضرور جنات اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اور ہم رسولوں کی تمام خبریں آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط فرما دیں، اور آپ کے پاس ان قصوں میں حق آیا ہے اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور ان سے فرما دیجئے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو، بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کا غیب، اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہذا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، اور تمہارا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم لوگ کرتے ہو۔